طلاق طلاق ایک ایسا لفظ ہے کہ جو عورت کے لیے گالی بن جاتا ہے۔ یہ سمجھیے کہ جس عورت کو طلاق دے دی جاتی ہے نا تو وہ تو اسی دن مر جاتی ہے، بس زندگی میں اپنے سانسیں پوری کرتی ہے۔ کچھ میرے ساتھ بھی اس طرح سے ہی ہوا کہ مجھے بھی طلاق دے دی گئی، صرف کس وجہ سے؟ کیونکہ میری اولاد نہیں ہو رہی تھی۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے۔ میں بھی آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ میں ٹھیک ہوں۔ جب ماں باپ کسی بیٹی کی شادی کرتے ہیں نا تو وہ یہی سپنے سجا کر کے بھیجتے ہیں، اسے کہیں پریشانی نہ ہو جائے، اسے کہیں دکھوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ماں چاہتی ہے ہر ایک کام وہ سیکھ جائے تاکہ وہ پرفیکٹ عورت بن جائے، پرفیکٹ وائف بن جائے۔ باپ جب سے بیٹی پیدا ہوتی ہے اتنا کماتا ہے، رات اور دن یہی سوچتا ہے اچھے سے اچھا دان دہیج دے کے اسے رخصت کروں گا تاکہ یہ پریشان نہ ہو جائے۔ لیکن اس قسمت کا کیا کہنا، جو اپنی طریقے سے لے کے چلتی ہے کبھی کبھی تو ایسے موڑ پہ لے جاتی ہے کہ جہاں نہ جی سکتا ہے انسان نہ مر سکتا ہے۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ میرے ماں باپ غریب تھے اور ہم 4 بہنیں تھیں، چاروں کی شادیاں اچھے اچھے گھروں میں ہو چکی تھی۔ میری بھی شادی اچھے گھر میں ہوئی تھی، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ان کا گھر برا تھا۔ میری ساس بھی بہت اچھی تھی، سسر بھی اچھے تھے، بس یہ تھا کہ پوری فیملی مجھے بہت پیار کرتی تھی کیونکہ میں بھی انہیں عزت دیا کرتی تھی، اور اس طرح سے میری زندگی کا سفر شروع ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ پہلے تو انڈیا میں ہی رہتے تھے، لیکن شادی کے 6 مہینے کے بعد میرے ہسبینڈ نے کہا کہ میں باہر جانا چاہتا ہوں تاکہ میں تمہیں اور اپنی امی کو حج یا عمرہ کرا سکوں۔ میرا یہ ارمان ہے، یہ نہ تو میں ہنی مون پہ گئی اور نہ میں کہیں گئی، کیونکہ شادی کے رات ہی انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہنی مون پہ نہیں جائیں گے، ہم عمرہ کرنے جائیں گے۔ مجھے ان کی یہ سوچ بہت اچھی لگی اور میں نے دل میں سوچا کہ یہ سفر میری زندگی کا بہت ہی اچھا جانے والا ہے، کیونکہ شروعات ہی اس طرح سے ہو رہی ہے۔ لیکن کبھی کبھی انسان کی زندگی میں ایسے موڑ بھی آ جاتے ہیں کہ جو اچھا انسان وہ برا بن جاتا ہے۔ بس میرے ہسبینڈ باہر چلے گئے اور میں یہاں رہنے لگی۔ شادی شدہ ہونے کے بعد بھی میں کنواروں کی طرح زندگی کاٹ رہی تھی، کیونکہ ہسبینڈ جب باہر رہتے ہیں تو نہ تو میک اپ کر سکتے ہیں اور نہ ہی بن ٹھن کے رہ سکتے ہیں۔ دل میں بہت ارمان تھے شادی کے بعد میں ایسے رہا کروں گی، کیونکہ میری بہنیں رہتی تھی نا تو وہ اسی طرح سے رہتی تھی۔ صبح ہی اٹھتے اپنے میں ہلکا ہلکا میک اپ کر لینا، اچھے سے کپڑے پہننا، پھر ہسبینڈ کے ٹفن بنا کے دینا، یہ سارے ارمان میرے بھی تھے۔ میں بھی یہی سوچتی تھی کہ شادی کے بعد جلدی سے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، میں بچے ہو جائیں گے اور میں یہ ساری چیزیں کرا کروں گی۔ مجھے بہت اچھا لگتا تھا، لیکن میرے ساتھ سب کچھ الٹا ہو رہا تھا۔ پہلے تو ہسبینڈ باہر چلے گئے اور پھر اس کے بعد میں ساس کے پاس رہنے لگی، ساس سسر کی خدمت کرنا، انہیں خوش رکھنا، نندیں آتی تھی جاتی تھی، سب کا دھیان رکھتی تھی۔ ایسے ہی کرتے کرتے 2 سال گزر گئے۔ صرف فون پہ بات ہوا کرتی تھی، کبھی امی کے چلی گئی تو 15 دن کے لیے مجھے بھیجا جاتا تھا۔ جب بھی میں خوش تھی، چلو کوئی بات نہیں، جیسے اپنے ماں باپ ایسی ان کے ماں باپ ہیں، میں کسی چیز سے پیچھے نہیں ہٹ رہی تھی۔ اور میری کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات ایسی انہیں بری لگتی تو اس پہ وہ مجھے ڈانٹ دیتے، تو جب بھی میں چپ ہو جاتی کہ کوئی بات نہیں، بس ایسے ہی وقت گزرتا رہا۔ میرے ہسبینڈ نے 2 سال کا سفر پورا کرا، اس بیچ میں انہوں نے مجھے نہیں بلایا باہر۔ میں نے ان سے کہا کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں عمرہ یا حج کراؤں گا، تم نے تو کرا ہی نہیں۔ کہنے لگے کہ پہلی ٹرپ میں تو دیکھو نہیں ہو پاتا ہے، اگلی ٹرپ میں انشاءاللہ پورا کروں گا۔ میں نے کہا آپ پھر سے جاؤ گے؟ بولے ہاں میں پھر سے ایک بار اور جانا چاہتا ہوں۔ میں بھی خاموش ہو گئی۔ 3 مہینے وہ میرے ساتھ رہے اور 3 مہینے میں ہر مہینے میری آس بنتی اور ٹوٹ جاتی کہ اللہ کب میری گود بھرے گا۔ 3 مہینے میں ایک بار بھی ہمیں ایسا نہیں لگا کہ ہاں میری مشکل آسان ہو جائے یا میں ماں بننے والی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوا اور وہ چلے گئے۔ جب وہ گئے تو میری ساس یہی کہنے لگی ان کے بچے کب ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، کیوں نہیں ہو رہے ہیں، کیا بات ہے۔ 3 مہینے تک میں نے یہ سب کچھ سنا اور پھر ان کے جانے کے بعد تو یہ سلسلہ ہی بن گیا، بچے نہیں ہو رہے ہیں، بچے نہیں ہو رہے ہیں، ہر کوئی یہی کہتا کب ہوں گے۔ 2 سال میرے ایسے گزر گئے، پھر اس کے بعد یہ پھر آئے 1 سال کے بعد، تو پھر وہی بات میرے ساتھ ہوئی تھی، کیونکہ اب تو میں باتیں سننے لگی تھی، مجھے پتہ چلنے لگا تھا لوگ میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، اور میں بھی چاہتی تھی کہ جلد سے جلد میں ماں بن جاؤں، میری بھی اپنی گرہستی ہوگی، میں بھی اپنے بچوں کے ساتھ لگی رہوں گی۔ اکیلے تنہا سفر نہیں کٹتا، فون بھی کہاں تک انسان کا ساتھ دے گا۔ اب ہم دونوں کے بیچ میں نوک جھوک شروع ہو گئی،
میں کہتی چلو ڈاکٹر کے یہاں دکھاتے ہیں، تو وہ کہتے نہیں اوپر والے کو دینا ہوگا ایسے ہی دے گا۔ اس طرح سے باتیں چلتی رہیں، بہت میں نے کوشش کری، پھر میں نے ہار کر کے کیا کرا اپنا علاج کرنا شروع کر دیا کیونکہ ہر کوئی عورت کا یہی رہتا ہے، بچے نہیں ہو رہے تم اپنا علاج کرو، ہو جائیں گے۔ اور اس طرح سے میں نے اپنا علاج شروع کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا، میرا علاج چلتا رہا لیکن کبھی بھی اللہ کا حکم نہیں ہوا اور اس بیچ میں وہ بھی چلے گئے باہر۔ پھر میں نے ان سے کہا کہ آپ جلدی آنا کیونکہ زیادہ دیر ہو جاتی ہے تو پھر کہتے ہیں بچے نہیں ہوں گے۔ کہنے لگے ٹھیک ہے میں اگلے سال پھر آ جاؤں گا۔ اس بار انہوں نے میرا عمرہ میری ساس کے ساتھ کرا دیا تھا۔ عمرہ کرنے کے بعد ہم سب ساتھ میں آئے، میری ساس سسر میں اور میرے ہسبینڈ۔ وہاں سے وہ فنش کر کے آ گئے اور اب ہم گھر میں ساتھ میں رہنے لگے۔ مجھے اب یہ تھا کہ جلد سے جلد اللہ ہماری مشکل آسان کرے، جو جیسا کہتا میں ویسا کرتی، میرے ہسبینڈ جیسا کہتے ویسے کرتی، میری ساس جیسا کہتی ویسا کرتی، لیکن کوئی خوشی کی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کئی بار اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ آپ اپنا چیک اپ کرائیں تو وہ صاف منع کر دیتے تھے، نہیں میں ٹھیک ہوں، پرابلم تمہارے اندر ہے، میں ٹھیک ہوں، جبکہ میں بالکل ٹھیک تھی اپنی جگہ پر، لیکن کوئی سننے کو میری بات تیار ہی نہیں تھا۔ پھر میری امی نے مجھ سے کہا کہ تم کسی بھی طرح سے اپنے ہسبینڈ کو دکھاؤ۔ میری بہنوں نے بھی یہی کہا کہ تمہارا علاج تو پورا ہو چکا ہے، تم اپنے ہسبینڈ کو بولو کہ وہ دکھائے، اپنا چیک اپ کرائے۔ میں نے ایک دن ضد باندھی تو انہوں نے مجھے صاف کہہ دیا کہ میرے اوپر الزام نہیں لگانا یہ غلط، نہ میں اپنے آپ کو دکھاؤں گا کیونکہ میں بالکل صحیح ہوں۔ میرے اور بھائی جتنے بھی ہیں نا سب کے اولادیں ہیں تو پھر میرے کیوں نہیں؟ غلطی تمہاری ہے، تمہارے اندر ہی کوئی بات ہے۔ میں نے ان کو ہی سمجھایا کہ ایسا نہیں ہوتا، کئی بار ایسا بھی ہو جاتا ہے نا کہ سارے بچوں میں ایک بچہ تھوڑا الگ رہتا ہے، ہر کسی کے ہارمون چینج ہوتے رہتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی اور بس میرا علاج کراتے رہے۔ میرا علاج کراتے کراتے میں اتنی تھک گئی تھی دوائیاں کھاتے کھاتے کہ مجھے کچھ نہیں اچھا لگتا تھا، چڑچڑی ہو گئی تھی، غصہ آنے لگا تھا بہت، میرے ہارمونز چینج ہونے لگے تھے اور میں ہمیشہ ڈپریشن میں رہنے لگی، میں زیادہ تر نیند کی دوائیاں کھانے لگی۔ میرا یہ دل کرتا تھا بس میں دوائی کھاؤں اور سو جاؤں، مجھے کوئی بھی پریشان نہ کرے۔ اس طرح سے وقت گزرا اور ساتھ میں رہتے رہتے 2 سال گزر گئے، لیکن ایک بار بھی اللہ کا حکم نہیں ہوا۔ اب ان کے دوست انہیں کہنے لگے اس بیوی سے تیرے بچے نہیں ہوں گے تو دوسری شادی کر لے۔ دوسری شادی کا نام سنتے ہی مجھے اتنا غصہ آیا کہ میرا ہر ایک طریقے سے ایک علاج ہو رہا ہے لیکن تمہارا کیوں نہیں؟ کیا وجہ ہے؟ کیا بات ہے؟ مجھے نہیں پتہ۔ بس ہماری انبن اتنی بڑھتی چلی گئی کہ ایک دن میں ناراض ہو کے اپنی امی کے چلی گئی اور میں نے کہا جب تک آپ اپنا چیک اپ نہیں کراؤ گے میں نہیں آؤں گی وہاں سے۔ وہ کہنے لگے ٹھیک ہے نہیں آنا، دیکھی جائے گی۔ اور اتنی سی بات کے اوپر انہوں نے مجھے ایک نوٹس بھیجا، نوٹس کے ساتھ میں طلاق نامہ بھیج دیا اور کہا کہ میں تم سے الگ ہونا چاہتا ہوں کیونکہ تمہارے بچے نہیں ہو رہے، میں تمہیں نہیں رکھنا چاہتا۔ جہاں اتنی محبت تھی، اتنا پیار تھا، سب کچھ ختم کر دیا ایک ذرا سی بات کے اوپر کہ میں امی کے چلی گئی تھی۔ میں نے بہت کوشش کری، بہت سمجھایا لیکن انہوں نے میری ایک نہ سنی اور مجھے طلاق دے دی۔ میرا دل بہت تھا کہ میں اس آدمی کے ساتھ پوری زندگی کاٹوں، ہر وقت میں اس کے ساتھ رہوں، مجھے بہت اچھا لگتا تھا اس کا ساتھ، لیکن پتہ نہیں کیا وجہ تھی کیا نہیں، اور انہوں نے مجھے جب طلاق دے دی میں نے قبول کر لی اور اپنی امی کے رہ گئی۔ میں کیا کر سکتی تھی؟ ایک عورت کیا کر سکتی؟ کیونکہ یہ چیزیں اللہ نے آدمی کے ہاتھ میں دی ہے۔ نکاح جب تک عورت ہاں نہیں کہتی تو اس کی مرضی جانے بغیر نکاح پورا نہیں ہوتا، لیکن طلاق کا حق اللہ نے آدمی کے ہاتھ میں ایسا دے دیا ہے کہ وہ جب چاہے کسی بھی اپنی عورت کو دے سکتا ہے۔ بس میں وہاں چپ ہو گئی، بہت روئی، بہت پریشان ہوئی، لیکن بس میں نے پھر یہ کہا شاید ہمارا سفر یہیں تک کا تھا، اور میری امی نے بھی یہی کہا کہ کوئی بات نہیں، زندگی بہت بڑی ہے، آگے دیکھیں گے کیا ہونا ہے۔ اسی بیچ میں انہوں نے پھر دوسری شادی کر لی، بہت جلدی دوسری شادی ہوئی۔ میرے طلاق کے 2 مہینے کے بعد ہی ان کا نکاح ہو گیا اور میں گھر بیٹھی رہ گئی۔ ایک آس تھی، ایک امید تھی، کیا پتہ سب کچھ صحیح ہو جائے، لیکن جب طلاق ہو جاتی تو پھر کہاں صحیح ہوتا ہے۔ بس اس طرح سے زندگی میری رک گئی تھی اور ان کی چل پڑی تھی۔ میں کسی نہ کسی ذریعے ان کی خیر خبر لیتی رہتی اور یہ جاننے کی کوشش کرتی کیا پتہ ان کی دوسری وائف کو کچھ ہو، کیا پتہ ان کے بچے ہوں، کیونکہ مجھے اب یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ میرے ہو ہی نہیں سکتے۔ میں اس دنیا میں پہنچ گئی تھی
کہ جہاں نا امیدی دکھتی تھی، کیونکہ عورت اس سے زیادہ گزرتی ہے، آدمی پہ اتنا فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی میرے ماں باپ نے اپنے ہی خاندان کے اندر پھر سے کرا دی میرے ماموں کے لڑکے سے۔ کہا کہ نہیں بس تم گھر میں کب تک بیٹھی رہو گی، نکاح کر لو۔ اور میں بھی چپ ہو گئی کہ ٹھیک ہے، بھابھیوں کے بیچ میں رہنا بولے تو بہت بڑی بات ہے اور ایک بوجھ بن جاتا ہے انسان۔ میرا نکاح کرا دیا گیا اور ان کی شادی کو 1 سال ہو گیا تھا، میری شادی اب ہوئی تھی 1 سال کے بعد۔ اگلے ہی مہینے میں میرے یہاں پر خوشی ہوئی، مجھے پتہ چلا کہ میرے دن ٹل گئے ہیں اور میں ماں بننے والی ہوں۔ میرا سارا ڈپریشن دور ہو گیا۔ میرے ہسبینڈ مجھے زیادہ ٹائم تو نہیں دیتے تھے وہ، لیکن یہ تھا کہ زندگی صحیح سے گزر رہی تھی۔ ان کی پہلی وائف مر چکی تھی، تو اس وجہ سے ان کے نہ تو بچے تھے نہ کچھ تھا۔ میرے یہاں پہ جب میں نے پہلی بار یہ سنا کہ میں ماں بننے والی ہوں تو مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایسے کیسے؟ میرے اندر کمی تھی تو میں ایسے کیسے ماں بن سکتی ہوں؟ مجھے بڑا عجیب سا حیرت سی ہوتی تھی۔ میرے ہسبینڈ نے مجھے کہا کہ یہ اللہ کا نظام ہے، اور میرے ہسبینڈ کو پتہ تھا کہ میں ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، میں نیند کی دوائیاں کھانے لگی تھی، اور جب مجھے اس بات کا پتہ چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں، میرا سارا ڈپریشن دور ہو گیا ہے۔ میں بہت خوش تھی، میرے ہسبینڈ بہت خوش تھے، اور دیکھتے ہی دیکھتے اللہ تعالیٰ نے ہمارے یہاں پر ایک پیارے سے بیٹے کو بھیج دیا اور میں ماں بن گئی، ایک مکمل عورت بن گئی۔ اس بیچ میں ہمیشہ اپنے پہلے ہسبینڈ کی خیر خبر لیا کرتی تھی۔ میری ایک فرینڈ رہتی تھی وہاں، مجھے پتہ چلا کہ ان کے ہاں ابھی بھی اولاد نہیں ہے، اب وہ بہت علاج کرا رہے ہیں، اب وہ اپنا علاج کرا رہے ہیں۔ جب انہیں یہ پتہ چلا کہ میری شادی ہو چکی ہے اور میں ماں بن گئی ہوں، تو وہ اپنا علاج کرانے لگے۔ تو اب کیوں نہیں کرایا انہوں نے؟ جب بھی تو میں انہیں بار بار کہا کرتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ ہمارے یہاں سب کے بچے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ میری ساس بھی یہی کہتی تھی، میرے بچے میں کمی نہیں، کمی تمہارے اندر ہے، تم ماں نہیں بن سکتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اوپر والے نے مجھے 3 بیٹوں سے نوازا، اور میں اپنے خوشحال پریوار کے اندر خوش ہو کے رہنے لگی۔ لیکن آج بھی میرے پہلے والے ہسبینڈ بے اولاد ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ آج بھی میں ان کے حق میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ ان کے ہاں پہ بھی اولاد سے انہیں نواز دے، کیونکہ یہ ایک دکھ ایسا ہوتا ہے نا کہ نہ تو عورت سہ پاتی ہے اور ایک عمر کے بعد آدمی بھی نہیں سہ پاتا۔ لیکن کبھی کبھی نا ایک چھوٹا سا فیصلہ انسان کی زندگی کو برباد کر دیتا ہے۔ میں اس آدمی کو دل و جان سے پیار کرتی تھی، جبکہ میری ارینج میرج تھی، میرے ماں باپ نے ہی اسے بھی پسند کرا تھا، اور آج بھی میرے ماں باپ نے ہی میری شادی کری۔ لیکن کہتے ہیں نا زندگی کے اندر کب انسان کہاں سے کہاں موڑ لے لیتا ہے کچھ پتہ نہیں۔